أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو. واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. قالوا اولم ننہک عن العالمین، وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے. یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 67، 68، 69، 70، 71، 72. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ اہل شہر والے فرشتوں کو نوجوان سمجھ کر، یعنی جب فرشتے آئے تو سمجھ رہے تھے کہ یہ نوجوان ہے، یہ نوجوان مہمان ہے، حالانکہ وہ فرشتے تھے. تو اسی کا ذکر ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو رہا تھا. یہاں تک بات پہنچی تھی اور کہا گیا تھا کہ کل کے درس میں بات بتائی جائے گی. تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا یہ فیصلہ ہو رہا تھا. ادھر قوم لوط کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں. تو اپنی عمد پرستی کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان سے بے حیائی کا ارتکاب کر کے اپنی تسکین کر سکیں. تو وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ خوش شکل نوجوان جو آئے ہوئے ہیں یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں. اور خوشی خوشی حضرت لوط علیہ السلام بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ مہمان ہیں، حالانکہ وہ فرشتے آئے ہوئے تھے. اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کیا جائے تاکہ وہ ان سے بے حیائی کا ارتکاب کر کے اپنی تسکین کر سکے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو. حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مہمان ہیں. یہ جو یہاں پر کہا گیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کیا جائے تاکہ وہ ان سے بے حیائی کا ارتکاب کر کے اپنی تسکین کر سکے، یعنی لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا حضرت لوط سے کہ یہ جو مہمان آئے یہ ہمارے حوالے کر دو، ہمارے حوالے کر دو، ہم ان سے بے حیائی کا ارتکاب کریں گے، ان سے ہم اپنی خواہشات پوری کریں گے. تو جانتے ہی ہیں کہ قوم لوط کیا کام کرتا تھا. قوم لوط وہ عورتوں کو اور پھر مردوں کو، عورتوں کو جہاں سے فائدہ اٹھانا وہاں سے نہیں اٹھاتے بلکہ دبر پیچھے کے راستے سے، یعنی
پاخانہ کے راستے سے وہ اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، نوجوانوں سے، لڑکوں سے کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے جب یہ فرشتے خوش شکل ہو کر کے بلکہ خوبصورت ہو کر کے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم بے حیائی کا ارتکاب کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مہمان ہیں، انہیں میں کس طرح تمہارے سپرد کر سکتا ہوں، اس میں تو میری رسوائی ہے، میری بے عزتی ہے، مجھے ایسا مت کرو اور مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ مہمان ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا اولم ننہک عن العالمین، وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ اب قوم کے لوگوں نے کہا لوط علیہ السلام سے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر میں ٹھیکیداری سے منع کر کے نہیں رکھا تھا کہ دنیا کا ٹھیکہ مت لے؟ تو انہوں نے ڈٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوط، تو ان اجنبیوں کا کیا لگتا ہے اور کیوں ان کی حمایت کرتا ہے؟ یہ قوم کے لوگوں نے حضرت لوط سے کہا کہ لوط، تو ان اجنبیوں کا کیا لگتا ہے، تیرا رشتہ دار کیا ہے اس کے ساتھ، اور کیوں ان کی حمایت کرتا، مدد کرتا ہے؟ کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا ہے کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کیا کر یا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کر؟ یہ ساری گفتگو اس وقت ہوئی جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ اجنبی مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ اجنبی مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور وہ اسی ناہنجار قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں معلوم تھا، نہ ہی ان کے قوم کو معلوم تھا اور نہ حضرت لوط علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ اجنبی جو مہمان ہے یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ فرشتے اس لیے آئے ہیں کہ قوم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں معلوم تھا جو ان فرشتوں کے ساتھ بدفعلی کے لیے مصر تھی، جیسا کہ سورہ ہود میں یہ تفصیل گزر چکی ہے، اس سے پہلے بھی سورہ ہود کے اندر بتا چکا ہوں۔ وہ ان سے اپنی خواہش پوری کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کر لو۔ پھر اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہا کہ تم اپنی عورتوں سے شادی کر لو، میری بیٹی موجود ہے، میری بیٹی سے شادی کر لو، اور تم اپنی خواہشات پوری کرو، یعنی تم عورتوں سے نکاح کرو، یا جن کے حبالہ عقد میں عورتیں ہیں وہ ان سے اپنی خواہش پوری کریں۔ یہ اس طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہا کہ عورتیں موجود ہیں، عورتوں سے شادی کر لو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، مردوں سے کیوں فائدہ اٹھاؤ گے؟ اور فرشتوں کے ساتھ بدفعلی کے لیے بالکل تلے ہوئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام سے بار بار یہی کہہ رہے تھے ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ ان کو بھی نہیں معلوم تھا، حضرت لوط کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر ان کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے کہ جس سے آپ کا شرف و فضل واضح ہے، لیکن کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر ان کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے کہ اور قسم صرف اللہ تعالیٰ کی کھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حاکم مطلق ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے، اسے کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے میں دھت انسان کی عقل
معروف ہو جاتی ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ اپنی بدمستی اور گمراہی میں اتنے سرگرداں تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اتنی معقول بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں، آپ کبھی دیکھیے، قریب میں ہو کر کے دیکھیے، جو لوگ شراب پیتے ہیں اور شراب کے نشے میں جب گھر آتے ہیں تو ان کو یہ دکھائی نہیں دیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بھتیجی ہے، یہ میری پھوپھی ہے۔ اس کو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ میرا کون ہے۔ وہ صرف اپنے نشے میں تلے ہوئے رہتے ہیں اور کسی سے بھی وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنی بدمستی میں یہ قوم کے لوگ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے لوگ اسی طرح اپنی بدمستی اور گمراہی میں اتنے سرگرداں تھے کہ اس کو عورتوں کے حوالے کرنے کے باوجود یہ تلے ہوئے تھے کہ فرشتوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا، بدفعلی کیا یا نہیں کیا، اور پھر کب ہلاک کیا، انشاءاللہ کل کے درس میں یہ بات بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور